اٹھا کر دیکھیے، صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیے، سنن ترمذی اٹھا کر دیکھیے، ابن ماجہ اٹھا کر دیکھیے، جناب سنن نسائی اٹھا کر دیکھیے، اور کتابیں حدیث کی جو ہیں وہ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو رفع الیدین کا ذکر ملے گا۔ لیکن جہاں پر بھی آپ کو ملے گا تو احادیثیں جو ہیں وہ آپ کو ضعیف تو مل سکتی ہیں، لیکن صحیح حدیث آپ کو صحیح سند کے ساتھ نہیں مل سکتی جس کے اندر ہو کہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ یہ عظیم سنت ہے۔ اور پھر جب آپ پوچھیں اس عظیم سنت کے بارے میں، لوگ خاموش بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو کہیں کہ جناب آپ یہ جو عمل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ افطار کرنا ہے کھجور سے، جہاں پر یہ جس کتاب کے اندر یہ حدیث ہے اسی کتاب کے اندر تو رفع الیدین والی بھی حدیث ہے۔ اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جی مکھیاں مارتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ مکھیاں مارتے ہیں، نبی کی سنت کو مکھیاں مارنے کے پر مترادف کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک کام کیا ہو، ایک کام کیا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر، وہ سنت بن جاتا ہے، تو کون سا ایسا مسلمان ہے جس کا ایمان اس کو اجازت دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کہیں کہ یہ مکھیاں مارتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ نازیبا الفاظ کہے جائیں؟ اور اگر اس طرح کے الفاظ کوئی غیر مسلم کہے تو ہم احتجاج کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے۔ لیکن جب ہم ہی یہ گستاخی کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہیں کہ یہ مکھیاں مار رہے ہیں، تو پھر کیا ہم گستاخ نہیں ٹھہرتے؟ ہم بھی تو پھر گستاخ ٹھہرتے ہیں۔ پھر تو ہمارے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے۔ ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے مطابق کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے، صحابہ کرام نے جو بیان کیا ہے، اسی کے اندر خیر و بلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھائیو، بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے ملک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں گستاخانہ الفاظ ہم سنتے ہیں اور وہ ہم تک پہنچتے ہیں، اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے آفتاب اقبال، اس نے نیوز چینل پہ بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی کی ہے۔ چند اپنے لوگوں کو کھڑا کیا، وہ اپنی ایکٹنگ کر رہے ہیں، ایک آدمی کا موبائل گرتا ہے اور پھر وہ اس کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ آفتاب نامی، اس کو کیا کہا جائے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان اور تقدس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ دیکھا ایک موبائل گرا ہے اور سب اس کو ڈھونڈنے کے لیے سب نیچے گر پڑے ہیں، اور یہی ان کا طریقہ عہد کے اندر تھا کہ مال غنیمت وہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح اکٹھا کیا تھا۔ یہ الفاظ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے اور بکواس کرتا ہے، لیکن دکھ کی بات ہے آپ نے کوئی اس کے اوپر، چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، کوئی بھی بڑے عہدے کا آدمی، آپ نے اس کی مذمت نہیں سنی ہوگی کہ اس نے اس کی مذمت کی ہو یا ان کے اوپر پابندی لگائی ہو کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور ان کے تقدس کے اوپر کیچڑ اٹھالتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو
حکومت کو عبرتناک سزا دینی چاہیے اور ان کو ہمیشہ کے لیے بین کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ کسی بھی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کے اندر گستاخی نہ کریں. ان کے اوپر بین ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر. تو میرے بھائیوں یہ انتہائی دکھ کی بات ہے. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ایسے لوگوں سے دور رہیے, ان کے خلاف احتجاج کریے. اور پھر اسی طرح دوسری بات کہ ہمارے اس مسجد کے نمازی غالباً شاید ہفتہ کو میرے خیال میں فوت ہوئے ہیں. یہ سبزی بیچتے تھے انعام صاحب. تو ہم انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے. تو اس کے اندر ساتھی جو ہے وہ شرکت کریں. اور باقی مسجد کے حوالے سے کہ مسجد کے ساتھ آپ تعاون کریں. ایک تو ہم نے باہر میٹ بچھوانا ہے کہ جب ساتھی وضو کر کے اٹھتے ہیں تو ان کا پاؤں جب فرش کے اوپر آتا ہے تو پھسل جاتے ہیں اور انسان کئی دفعہ کل بھی 2 بھائی گرے ہیں, بس اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا ہے. تو اس سے کافی نقصان پیدا ہو سکتا ہے, کسی کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے. تو اس سلسلے کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اسی طرح ہم نے جو ہے مسجد کے اندر والے لاؤڈ اسپیکر جو ہیں ان کا امپلیفائر جو ہے وہ بھی نیا خریدا ہے کہ یکم رمضان کو معاملہ خراب ہو گیا تھا. تو یہ تقریباً ہمارا 20,000 کا خرچہ ہے. کتنا؟ 20,000 کا خرچہ. تو یہ پورا ہو جائے گا. ابھی برکت والا مہینہ ہے, اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دیا بھی بہت ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں 500 یا 1000 کو ساتھی ڈال دیں تو 10-15 ساتھی جو ہیں یہ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. ہے کوئی ایسا بندہ جو کھڑا ہو کر کہے کہ میں اتنے دیتا ہوں؟ اللہ کے راستے میں ہے. میں اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا, یا انتظامیہ کے لیے تو نہیں مانگ رہا, اللہ کے لیے مانگ رہا ہوں, اللہ کے گھر کے لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اللہ کے گھر کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. یہی صدقہ جاری ہے آپ کا کہ جو اللہ کے گھر میں خرچ ہوگا انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے خرچہ صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ جو بھائی تکلیف سے بچے گا وہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گا. اور جتنے بھائی یہ آواز سنیں گے, قرآن سنیں گے, درس و تدریس سنیں گے, یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو اسی طرح یہ آپ ہمیشہ ماشاءاللہ تعاون کرتے رہتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اوپر خواتین ہیں, اس کے اوپر جو بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی, یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بھی. اور پھر اسی طرح دعا فرمائے کہ جتنے ہمارے اس مسجد کے نمازی باقی مسلمان بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کو شفا و تندرستی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے حاجی نذیر صاحب ہیں, ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, انہیں شفا و تندرستی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے. اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی اور ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں, اے اللہ اس کے لیے ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے مہیا فرما. اے اللہ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے مہیا فرما. اے اللہ جن کو تو نے اولاد عطا کی ہے یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بھی اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما. اے اللہ جن کو بیٹے عطا کی ہیں ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما. اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں قید ہیں یا اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما. اے اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما. یا اللہ جتنے ہمارے اس مسجد کے نمازی اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کو معاف فرما. اے اللہ ان سے درگزر فرما. یا اللہ انہیں عذاب قبر سے بچا. اے اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا. اے اللہ انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا. یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر فرمانا. یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا. یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچانا. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا. یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے اندر ساتھ نصیب فرمانا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان